بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے الحمدللہ میم اور نون مشدد کے بارے میں پڑھا تھا کہ جب ان دو حروف کے اوپر شد آ جاتی ہے تو پھر ایک صفت اس پہ لاگو ہوتی ہے اور وہ ہے غنہ، یعنی پھر اس کی آواز کو نون اور میم جن کے اوپر شد آ جائے تو ان کی آواز کو ایک الف کے برابر ناک میں لے جا کر روک کر پڑھا جاتا ہے۔ میں نے ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ میم اور نون یہ دو ایسے حرف ہیں کہ تجوید کے بہت سارے قواعد جو ہیں وہ ان سے وابستہ ہیں، اہمیت رکھتے ہیں تجوید کے اندر یہ دونوں حروف سب سے زیادہ۔ تو آج ہم میم کے کچھ قواعد کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ میم کو پڑھنے کے کون کون سے طریقے ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی حرف جب استعمال ہوتا ہے لفظوں میں تو وہ 2 3 4 طریقوں سے استعمال ہوتا ہے۔ یا وہ متحرک ہوگا، اس پہ حرکت آ رہی ہوگی، یا وہ ساکن ہوگا کہ اس پہ جزم آ رہی ہوگی، یا وہ مشدد ہوگا کہ اس کے اوپر شد آ رہی ہوگی۔ جب میم کے اوپر حرکت آتی ہے اس کا طریقہ تو ہم نے پڑھا کہ اسے ویسے ہی پڑھا جائے گا جیسے کسی بھی حرف پہ حرکت آ جائے تو اسے پڑھا جاتا ہے، اور جب اس پہ شد آئے گی تو اس کے پڑھنے کا طریقہ ہم نے سمجھا کہ اس پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ لیکن آج جو ہم قواعد پڑھنے جا رہے ہیں یہ ہیں میم ساکن کے قواعد، کہ جب میم قرآن پاک میں استعمال ہوگا اس صورت میں کہ اس پہ جزم ہو تو اسے کیسے پڑھیں گے۔ اس کے پڑھنے کی 3 مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں جن کے نام یہاں لکھے ہیں۔ نمبر 1 ادغام، نمبر 2 اخفاء، نمبر 3 اظہار۔ ان 3 طریقوں سے اسے پڑھا جائے گا۔ یہ قواعد کا نام بھی ہے اور پڑھنے کے طریقے کا نام بھی ہے۔ ادغام کے ساتھ پڑھنے کا مطلب یہ ہوگا، ادغام عربی میں کہتے ہیں ملانے کو، اخفاء کہتے ہیں چھپانے کو، اور اظہار کہتے ہیں ظاہر کرنا۔ تو ان کے ناموں سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ادغام کے وقت ہم میم کو کسی اور حرف وغیرہ سے ملائیں گے، اور اخفاء میں میم کی آواز کو، میم ساکن کی آواز کو چھپائیں گے، اور اظہار میں میم ساکن کی آواز کو ظاہر کریں گے بغیر ملائے اور بغیر چھپائے۔ لیکن یہ کس وقت ہوگا، کس صورت میں ہوگا، جب میم ساکن ہمیں کن حالات میں نظر آئے گا، اس کی کیا کنڈیشن ہوگی لکھنے کی، تو یہ ہم جانتے ہیں اس کی تفصیل میں۔ ادغام یعنی میم ساکن کا ادغام اس وقت ہوگا جب ایک میم ساکن لکھی ہوئی نظر آئے گی اور اس کے بعد اگلا جو حرف ہمیں نظر آ رہا ہوگا وہ بھی میم ہوگا، یعنی ایک میم ساکن ہے اور اگلا جو لفظ شروع ہو رہا ہے یا اس کے بعد جو بھی لیٹر آ رہا ہے وہ میم ہونا چاہیے۔ حروف تہجی کے تمام حروف میں سے اگر میم ساکن کے بعد آنے والا حرف میم ہے تو پھر ادغام کریں گے۔ ادغام کا معنی ملانا، تو یہاں پہ ہم پہلے والے میم ساکن کو دوسرے بعد میں آنے والے میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور ملانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر شد لگا کے دونوں کو ایک ساتھ مرج کر کے پڑھیں گے۔ جیسے الیکم ایک میم ساکن اس کے آخر میں آ رہا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مرسلون اگلے لفظ کے شروع میں بھی ہمیں ایک میم نظر آ رہا ہے۔ تو اب جب ہم الیکم اور مرسلون کو ملا کے پڑھیں گے تو پھر میم کے اوپر ہمیں شد نظر آئے گی، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ ہوگا الیکم مرسلون۔ تو میم اس طرح سے اس پہ تھوڑی دیر ہم رکیں گے اور دونوں میم کو ایک بنا کے پڑھیں گے۔ دوسری مثال لہم میم ساکن، اس کے بعد ما یشاء، میم شروع میں آ رہا ہے کہ اگلے لفظ کے اور میم ساکن کے فوراً بعد، تو اسے پڑھنے میں بھی ہم اس میم کے اوپر شد لگائیں گے یا لگی ہوئی نظر آئے گی ہمیں، اور پھر پڑھتے ہوئے لہم ما، ایسے نہیں کہیں گے کہ لہم ما یشاء، یہ غلط ہو جائے گا۔ ان دونوں کو ادغام کر کے ملا کر پڑھنا ضروری ہے۔ نمبر 2 اخفاء، یعنی چھپائیں گے کب، جب میم ساکن کے بعد حروف تہجی میں سے ہمیں اس کے بعد با لکھا ہوا نظر آئے گا تو اس وقت ہم میم ساکن کی آواز کو تھوڑا سا چھپا کے پڑھیں گے، یعنی واضح نہیں کریں گے۔ چھپانے کا مطلب یہ کہ میم اور کی آواز کو جب ناک میں لے کے جائیں گے تو واضح آواز نہیں آئے گی۔ ایک جیسے غنہ نون کے اندر ہوتا ہے نا، نون غنہ اردو میں،
تو اس طرح کی گنگناہٹ کی ایک آواز آئے گی۔ میم کو ہم واضح کریں، میں نے عرض کیا تھا کہ میم کو ادا کرتے وقت آواز ہماری آٹومیٹکلی ناک میں جاتی ہے، جس کو غنہ آنی کہا جاتا تھا۔ وہ آواز ناک میں جائے گی، لیکن نہ بالکل آواز ناک میں جائے اور نہ بالکل ہی اس کے مخرج میں رہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان تھوڑی دیر آواز کیا ہو جائے، چھپ جائے۔ ایسا کب ہوگا؟ جب میم ساکن کے بعد با آ جائے گا۔ جیسے یہاں تصم میم ساکن ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کے بعد باللہ، تو اگلا لفظ با سے شروع ہو رہا ہے، یعنی میم ساکن کے بعد با آ گیا۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ یعتصم باللہ، ہونٹوں کو اصل میں میم کے مخرج میں بھی ملایا جاتا ہے اور با کے مخرج میں بھی ہونٹوں کو ملایا جاتا ہے، لیکن با اور میم دونوں کی میم کی ادائیگی میں آواز ناک میں بھی تھوڑی جاتی ہے، لیکن با اور میم دونوں کا مخرج جو ہے وہ ہونٹ ہے، تو ہم نے آواز کو ناک میں لے کے جانا ہے اور چھپانا ہے، لیکن ہونٹوں کو مکمل طریقے سے ملنے نہیں دینا جیسا کہ میم کا اصل مخرج ہے۔ ہونٹوں کو بھی تھوڑا سا ہلکا سا ملانا ہے، مکمل نہیں ملانا، اور باقی اس کے حصے کی آواز کو ناک میں چھپا دینا۔ تو اس کو اصل میں اخفاء شفوی بھی کہتے ہیں، شفتین ہونٹوں کو بولتے ہیں عربی میں۔ تو شفوی کا مطلب یہ میں نے اوپر لکھا بھی ہے، اخفاء شفوی، اخفاء کا مطلب ناک میں آواز چھپانا، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا ہونٹوں کو بھی ملانے کی کوشش کریں گے ہم انشاءاللہ، تو اس لیے اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ تو یعتصم باللہ بہ، میم ساکن کے بعد با آ گیا، وما هم بمؤمنین، با کو بولنے سے پہلے میم کی آواز کو تھوڑا سا ناک میں چھپائیں گے اور ہونٹوں کو مکمل طور سے مخرج کی طرح ملنے نہیں دیں گے۔ نمبر 3، اظہار۔ میم ساکن کی آواز کو بغیر ملائے، بغیر چھپائے ظاہر کب کریں گے؟ جب میم ساکن کے بعد با اور میم، یعنی جن دونوں حروف کے بارے میں ہم پہلے قواعد پڑھ چکے ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی حرف حروف تہجی میں سے آ جائے گا، تو پھر ہمیں ظاہر کر کے اسے پڑھنا ہے، اسے چھپانا نہیں ہے اور اسے کسی اور حرف سے ملانا نہیں۔ جیسے انعم، یہاں پہ میم ساکن نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے بعد آنے والا حرف تا ہے، میم اور با کے علاوہ ہے، تو یہاں پہ ہمیں میم کو مکمل اس کے مخرج کے مطابق اسے ظاہر کرنا ہے اور پھر اسے پڑھنا ہے۔ انعمت، اب یہاں پہ انعم اگر کیا جائے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ انعمت علیکم شہیدا، اس لیے کہ وہاں پہ بھی شین با اور میم کے علاوہ والا حرف ہے، یعنی اظہار والے حروف میں سے ہے۔ لکم دینکم، لکم دینکم، جو میم کے مخرج کے مطابق اس کی آواز ناک میں جانی ہے غنہ آنی کے طور پہ، وہ ویسے ہی رہے گی، لکم دینکم، لیکن اس کے علاوہ ہمیں ایکسٹرا کوئی غنہ، کوئی اخفاء وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں تک میم ساکن کے 3 قواعد الحمدللہ مکمل ہو گئے۔ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ نون کے متعلق ہم پڑھیں گے کہ اس کے کیا کیا قواعد اور کیا پڑھنے کے طریقے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔